السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم إلی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں، میری بیٹیوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں جو یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت نے اچھی بات نازل کی ہے۔ کتاب قرآن مجید بہت اچھی کتاب ہے جسے میں نے نازل کیا ہے۔ یہ کن معنوں میں اچھی کتاب ہے؟ گزشتہ جمعے میں عرض کر رہا تھا کہ اس کے اچھے ہونے کی پہلی بات یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور یہ بات بالکل واضح اور نصف النہار کی طرح روشن ہے کہ اللہ رب العزت کے کلام کے مقابلے میں کسی کا کلام بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ سب سے پہلی وجہ یہ، اور دوسری وجہ یہ ہے جسے میں آج عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کتاب اللہ رب العزت نے ایسی معجز نازل کی ہے کہ اس وقت سے لے کے آج تک اس نے جو چیلنج دیا ہے اور جو بات فرمائی ہے اس کا جواب اور اس کا مقابلہ آج تک کوئی نہیں کر پائے۔ اللہ رب العزت نے ایک بار نہیں، مکہ مکرمہ میں بھی اور مدینہ طیبہ میں، گویا مکی صورتوں میں بھی اور مدنی صورتوں میں، مکی صورتوں میں 3 بار یہ بات آئی ہے اور مدنی سورت البقرہ میں 1 بار آئی ہے۔ البتہ مدنی صورت کا اسلوب کچھ اور ہے اور مکی صورتوں میں جو یہ بات فرمائی گئی ہے ان کا اسلوب اور ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ علامہ قرطبی نے لکھا ہے رحمہ اللہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کی چلت بہت تھی، جادو کا دور دورہ تھا، جادوگر بڑے تھے، تو ان کے توڑ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے
موسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات عطا فرمائے جو بالکل جادو کی طرح محیر العقول تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ جادوگر جب نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے ہیں تو انہوں نے اپنے جادو کے وجہ سے، جادو کی بنا پر رسیوں کو سانپ بنوا دی، تو ان کے توڑ کے لیے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا کہ کیا ہونا ہے، اس سے تو کوئی چیز مخفی نہیں، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ ہی ایسا عطا فرمایا جس سے جادوگروں کی آنکھیں کھل گئیں، اور فرمایا کہ یہ تم لاسا پھینک دو، پھر دیکھو نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ یہ آسا پھینکا ہی موسیٰ علیہ السلام نے تو وہ اژدہا بن گیا، اور جتنے ان کے سانپ بنائے ہوئے تھے نا ان کی رسیوں کے اور ان کے کپڑوں کے، ان تمام کو نکل گئے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں کہتے ہیں طب کا دورہ تھا، یہ جالینوس اور باقی اطباء روم کے، ان کا تعلق اسی دور کے ساتھ ہے، جن کے متعین کیے ہوئے نسخے آج بھی طبی کتابوں میں درج ہیں، اور ان کے مطابق علاج ہوتا ہے۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا طبیب ان نسخوں میں کمی بیشی کرنے کا مجاز نہیں سمجھتا اپنے آپ، اس دور کے طبیبوں کے جو نسخے تیار شدے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اس دور میں تب یہ طب، یہ معروف نسخہ ہے جوارش جالینوس کا، شاید آپ نے نام سنا ہوگا جوارش جالینوس کا، یہ حکیم جالینوس کا تیار کیا ہوا ہے، اسی کے نام پر یہ آج تک چل رہا ہے، اور اس میں کوئی اضافہ کمی بیشی نہیں ہوئی، اور سب طبیبوں کے نزدیک وہ معتبر اور بہترین نسخہ ہے۔ یعنی طب اس دور میں اپنے عروج پر تھی، اور اس بارے میں تو بہت عجیب و غریب باتیں لوگوں نے لکھی ہیں، لیکن ان تمام باتوں کو حکایت کرنا میں مناسب نہیں سمجھتا، عجیب و غریب باتیں کی ہیں ان حکیموں کی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اسی نوعیت کے معجزات سے نوازا۔ وہ مادر ذات اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بینا ہو جاتا تھا۔ جو کوڑ کے مریض میں مبتلا تھے ان پر ہاتھ رکھ دیتے تھے عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ ذو الجلال انہیں سے شفا عطا فرما دیتے تھے۔ یعنی جس کا دورہ تھا اس دور میں، اسی قسم کے معجزات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے، اور وہ لوگ لاجواب۔ نبی علیہ السلام کے دور میں فصاحت و بلاغت کا دورہ تھا۔ عرب اپنے آپ کو زبان دان سمجھتے تھے اور غیر عربیوں کو اجمی سمجھتے تھے۔ عجم جس کے معنی ہے گونگا، جس کو بولنے کا سلیقہ نہ ہو، وہ کہتے تھے اجمیوں کو بولنے کا طریقہ ہی نہیں ہے، بولتے تو ہم ہیں، فصاحت اور بلاغت تو ہم میں ہے۔ یہ دعویٰ تھا ان کا، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بڑے بڑے میلوں میں مقابلہ بازی ہوتی تھی، اور جو اشعار اول نمبر پر ثانی نمبر پر آتے تھے ان کو لکھ کے بیت اللہ کے اندر آویزہ کیا جاتا تھا۔ یہ ہمارے مدارس میں عربی ادب کی ایک کتاب ہے سوا معلقہ، ایک کتاب ہے عربی کی، 7 شعراء کے یہ کلام، اور یہ معلقہ وہی تھے جو بیت اللہ میں لٹکائے گئے تھے۔ اندازہ کیجئے عربی ادب میں آج بھی ان کی حیثیت مانی جاتی ہے اور مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ یہ کیفیت تھی اس وقت۔ اور اس دور میں ایک بڑا شاعر تھا لبید،
لبید بن عامر، یہ فارس کا تھا، بعد میں کوفہ میں اس نے اپنے آپ کو وطن بنا لیا، کوفہ کو۔ بہت بڑا شاعر تھا، حتیٰ کہ لکھا ہے کہ سوق اوقاس میں جو ایک میلہ تھا ان کا، اس میں تمام شعراء نے اس کے اشعار سن کے اس کو سجدہ کیا تھا۔ مسجود شعراء اس کا لقب تھا کہ شعراء نے اس کو سجدہ کیا۔ شعراء کا سجدہ کرنا تو کجا رہا، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ایک اسمعی جو وقت کا بہت بڑا ادیب تھا، خود وہ گھوڑے پہ جا رہا ہے اور ایک آدمی صحرا میں بیٹھا ہوا لبید کے شعر پڑھ رہا ہے، صحرا میں بیٹھا ہوا لبید کے شعر پڑھ رہا ہے۔ اسمعی جو خود بہت بڑا شاعر ہے اور بہت بڑا ادیب ہے، وہ گھوڑے سے اترا اور سجدہ ریز ہو گیا۔ تمہیں کیا ہوا؟ میں تمہارے شعر کی قدردانی جانتا ہوں، میں اللہ کا شکر بجا لایا ہوں کہ میں نے یہ لبید کا کلام سنا ہے۔ اندازہ کیجئے کہ کیا فصاحت و بلاغت کی کس معراج پر تھی۔ اس اثنا میں اللہ ذوالجلال نے اپنے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن مجید نازل کی ہے، جو فصاحت و بلاغت کی انتہا ہے۔ اور قرآن مجید نازل کیا، قرآن مجید کا انکار کرنے والوں نے انکار کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بار نہیں مکے والوں کو 3 بار فرمایا، اگر تمہیں اس قرآن کی حقیقت اور حقانیت پہ کوئی ریب اور شک یا کوئی ملال ہے تو مقابلہ کر لو۔ تم بھی تو دعوے دار ہو کہ ہمیں بڑی اپنی زبان دانی پر تمہیں بھی تو ناز ہے نا، تم بھی دعوے آ جاؤ، کرو مقابلہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، سن لو بات، لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، تم انسان ہی نہیں، انسان اور جن سارے اکٹھے ہو جائیں، عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، کہ اس قرآن جیسا کوئی اور کتاب، قرآن جیسی کوئی اور کتاب لے آئیں۔ فرمایا لا یاتون بمثلہ، اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے، نہ جن مل کے نہ انسان مل کے۔ انسانوں کے معاون اور مددگار جن بھی بن جائیں تب بھی قرآن کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اس کے برابر کوئی کتاب تیار ہے نہیں کی جا سکتی۔ آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے بھی، قدری فرقہ ہے جو تقدیر کا انکار کرتا ہے، تقدیر نہیں ہے، حالانکہ تقدیر ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور صحابہ کرام کے آخری دور میں یہ تقدیر کا انکار کرنے والے پیدا ہو چکے تھے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے بالکل پہلی ابتدا میں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام بھیجا تقدیر کا انکار کرنے والوں کی طرف کہ جس چیز کا تم انکار کرتے ہو، اگر اسی عقیدے اور فکر پر تم قائم ہو تو عبداللہ تم سے بری ذمہ ہے، میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کیونکہ تقدیر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کا مظہر ہے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے بھی اس کا ذکر فرمایا ہے، اور قرآن مجید میں بھی اللہ ذوالجلال نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ جب تم تقدیر کا انکار کرتے ہو تو میرا تمہارے ساتھ کوئی ناتا، کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ تمہارا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے، میرا تمہارے ساتھ تعلق نہیں۔ یہ حمیت تھی اور یہ غیرت تھی، ایک مسئلے کی بنیاد پر۔ آج ہماری حمیت اور ہماری غیرت جیسے نیچے گری ہوئی ہے بلکہ لیٹی ہوئی ہے، اس پر جتنا بھی ماتم کیا جائے میں سمجھتا ہوں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمیں آج مسلمان اچھے نہیں لگتے، مسلمانوں کی تہذیب اچھی نہیں لگتی، اسلام کی تعلیمات اچھی نہیں لگتی، اسلام کی تہذیب ہمیں اچھی نہیں لگتی۔
ہمیں یورپ کی تہذیب اچھی لگتی ہے، یورپ کے لوگ اچھے لگتے ہیں، ان کا لباس اچھا لگتا ہے اور ان کی زبان اچھی لگتی ہے۔ کس کس بات پر ماتم کیا جائے اور کس کس بات پر سر دھنا جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مسئلے پر عبداللہ بن عمر نے فرمایا تھا کہ میرا تمہارے ساتھ کوئی ناطہ نہیں، اگر تم تقدیر کے منکر ہو، میری اور تمہاری راستے جدا ہیں میرے اور تمہارے، تو اس تقدیر کا انکار کرنے والے باس۔ اور ایک بڑا معتزلی تھا، نظام معتزلی، یہ کہتے تھے اللہ اکبر معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، وہ قرآن مجید کے مقابلے میں کلام لا سکتے تو تھے، لیکن اللہ ذو الجلال نے ان سے لانے کی قوت سلب کر لی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھیے الشیاطین یوحون الی اولیائہم، اللہ ذو الجلال نے بہت سچ فرمایا اور ہر بات اللہ کی سچی، کہ شیطان اپنے چیلوں کی طرف وحی کرتا ہے، ان کو سبق دیتا ہے، شیطان لقمے دیتا ہے، تم یہ بات کہو۔ شیطان نے ان کو سمجھایا کہ قرآن نے تو کہا ہے، لیکن تم یہ کہو کہ حقیقتاً وہ کر سکتے تھے، بڑے فصیح تھے، بڑے بلیغ تھے، بڑے جناب ادیب تھے، لیکن اللہ نے قوت ہی سلب کر لی، ان کے دل و دماغ سے یہ قوت ہی سلب کر لی اور یہ سوچ اور فکر ہی ختم کر دی کہ جناب ہم قرآن کا مقابل کریں۔ اللہ اکبر کبیر، کیسی کیسی گمراہیاں اور کیسے کیسے گمراہ لوگ ہوئے ہیں، اللہ ہمیں گمراہیوں سے بچائے۔ حالانکہ مقابلہ کرنے والوں نے مقابلے کی ٹھانی ہے۔ عبداللہ بن مقفع یہ 142 میں فوت ہوا ہے اور بہت بڑا شاعر اور ادیب تھا۔ مورخین نے لکھا ہے اس نے سوچا کہ میں قرآن مجید کے مقابلے میں کچھ کلام پیش کروں، لیکن اسی اثناء میں ہوا کیا، یہ جا رہا ہے اور جاتا جاتا اس کے کان میں کیا پڑتا ہے، آواز پڑتی ہے، یہ آواز سنتا ہے وہ، یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں سورۃ ہود میں جو اللہ ذو الجلال نے فرمایا کہ جب آسمان سے پانی برسا، زمین سے بھی پانی اگلا اور تمام کا معاملہ کفار کا تمام ہو گیا، تمام کفار کا معاملہ تمام ہو گیا، پھر اللہ ذو الجلال نے فرمایا یا ارض ابلعی ماءک، او زمین اپنا پانی نکل جا، اب تیرے سطح پر جو زمین پانی ہے وہ نیچے چلے جائے، وَيَا سَمَاءُ اقْلِعِي، اور اے آسمان تھم جا، وَغِيضَ الْمَاء، پانی کو حکم دیا پانی تو نیچے گہرائی میں چلے جا، وَقُضِيَ الْأَمْرُ، معاملہ مکمل ہو گیا، فیصلہ پورا ہو چکا، بس نہ پانی کی ایک بوند زمین سے آسمان سے گرے، نہ زمین کے سطح پر کوئی پانی رہے، سارا پانی نیچے چلے جائے۔ یہ آیت سنی اس عبداللہ بن مقفع نے، یہ آیت سنی اور کہنے لگا واللہ ما ھذا کلام البشر، یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ اس نے خیال ہی بدل دیا کہ میں قرآن مجید کے مقابلے میں کوئی بات کلام تیار کروں، فکر ہی بدل دی۔ بلکہ یہ بھی لکھا ہے مورخین نے کہ یہ امرؤ القیس جس کا سبع معلقہ میں پہلا معلقہ ہے، یہ کتاب ہے نا سبع معلقہ، اس کا پہلا معلقہ امرؤ القیس کا ہے، بہت بڑا شاعر، قفا نب کے من ذکرہ حبیب و منزلی، یہاں سے شروع ہوتا ہے اس کا یہ قصیدہ۔ قفا نب کے کہتے ہیں اپنے سواری کو ٹھہر جاؤ، محبوب کا گھر آیا ہے، ہمیں یہ در و دیوار دے کے رونے دے دو۔ قفا نب کے من ذکرہ حبیب و منزلی، حبیب کو اور اس کے گھر کو دیکھ کے رونے دو مجھے۔ یہاں سے اس کا یہ مطلع شروع ہوتا ہے، اسی کا یہ قصیدہ لٹکایا ہوا ہے مکہ مکرمہ میں۔ لیکن ہوا کیا
بہن نے قرآن مجید کی سورت ہود کی یہی آیت سنی اور بیت اللہ کی دیواروں سے اپنے بھائی کا لکھا ہوا قصیدہ اتار دیا، قصیدہ اتار دیا کہ یہ کلام میرے بھائی کے مقابلے میں کہیں بالا تر ہے، اور انسان کا یہ کلام ہے ہی نہیں۔ یہ لبید شاعر اتنا بڑا شاعر تھا، میں نے عرض کیا ہے کہ یہ مسجود الشعراء تھا، شاعروں کا نے سجدہ کیا تھا اس کو، مسلمان ہوا۔ حافظ ابن حجر نے الاصابہ میں لکھا ہے مسلمان ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا، کوفے میں رہ رہا تھا، کوفے کے گورنر کو کہ لبید کو کہو کہ اچھے اشعار لکھ کے بھیجے مجھے اپنے۔ لبید نے کہا، جواب دیا، امیر المومنین سے کہہ دو جب سے میں نے بقرہ اور آل عمران کو پڑھا ہے اپنا کلام چھوڑ دیا ہے۔ کیا بات ہے! یعنی گمراہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے قوت سلب کر لی، لیکن جن کو اللہ نے ادب اور معرفت کا ایک خزانہ دیا تھا وہ اعتراف کرتے ہیں کہ قرآن کے مقابلے میں نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ ذوالجلال نے جو فرمایا تھا وہ آج تک سچا ہے۔ چند سالوں کی بات ہے، یعنی قریباً 30-35 سال پہلے کی بات ہے۔ یہ مصر یونیورسٹی ہے نا، اس میں ایک کامل گیلانی پروفیسر ادب کا تھا، اس کا ایک دوست مستشرق تھا۔ مستشرق اس یہودی اور عیسائی کو کہتے ہیں جسے قرآن و سنت کی تعلیم سے دلچسپی ہو اور اس نے مطالعہ کیا ہو۔ استشراقی علوم یعنی مشرق کے علوم، ان کو اصطلاح میں مستشرق کہتے ہیں۔ اس مستشرق نے کہا، کامل، شیخ کامل، آپ قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہیں؟ کامل نے کہا، ہاں اللہ کا کلام مانتا ہوں۔ وہ کہنے لگا، بڑے تعجب کی بات ہے کہ اتنا بڑا ادیب ہو کے پھر تم کہتے ہو کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ مجھے تو تمہاری بات پر بڑا ہی تعجب ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگا، جناب آؤ دیکھ لیں، تجربہ کر کے دیکھ، ایک جملہ بناؤ کہ جہنم بھری ہوئی ہے۔ کامل نے لکھا، مضمون آیا ہے تھا، کامل نے اور اس مستشرق نے مل کے کم و بیش 15-16 جملے بنائے عربی کے، جس کا مفہوم یہ ہو کہ جہنم بھری ہوئی ہے، جہنم بھری ہوئی ہے۔ 15-16 جملے انہوں نے بنائے۔ آپ یہ دونوں ادیب ہیں، دونوں عربی کے زبان کے ماہر ہیں، ایک جملہ نہیں، دو نہیں، 15 سے 16 جملے وہ بناتے ہیں۔ جب بنا لے کہنے لگا، استاد اور بس میرے علم میں جتنا کچھ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اس سے زیادہ جملے نہیں میں بنا سکتا۔ کامل کہتے ہیں، اب میری بات سنو، قرآن کیا کہتا ہے؟ اب میری بات سنو، اسی بات کو قرآن نے کیا کہا ہے؟ یوم نقول لجہنم قد امتلأت هل من مزید۔ جب ہم جہنم کو کہیں گے، سورۃ قاف میں کیا تو بھر گئی ہے، تو وہ کہے گی حل من مزید، کیا اور بھی چاہیے؟ اور چاہیے، اور ہے تو اور کو بھی لے آؤ، میرے اندر بڑی جگہ ہے۔ وہ مستشرق کہنے لگا، میری گواہی لکھ لو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، انسان کا نہیں ہے۔ ہماری تو سوچ میں بھی یہ جملہ نہیں تھا جو بات اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید میں فرمائی۔ بھائیو، اس قسم کی بہت سی باتیں تاریخی طور پر موجود ہیں، میں نے تو صرف چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اور اس وقت سے لے کے اس وقت کا یہ چیلنج کہ جن و انس سب جمع ہو جائیں، یہ قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے یہ سب سے آسن کلام، بات سمجھے، یہ اس لیے سب سے آسن کلام ہے۔
اور یہ بات 3 دفعہ مکہ مکرمہ میں فرمائی اللہ ذوالجلال، اور سورۃ بقرہ میں 1 بار وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہاں ان شک کے معنی میں بھی ہے، شرط کے معنی میں بھی ہے، اور ایک دوسرے معنی میں بھی، ناراضگی اور غصے کے صورت میں بھی، جس طرح عربی زبان میں کہتے ہیں اور ہم بھی کہتے ہیں ان کنتا رجلا ففلح قضا، اور جو تو بندہ ہے تو کر کے بخا، ہم کہتے ہیں نا، اور تو بندہ ہے مرد ہے تو کر کے بخال، اگر تو مرد ہے تو کر کے بخال، بالکل یہی اسلوب ہے۔ ان کنتم فی شک من دوری، اور اگر تو انو شک تھے آؤ پھر ان کنتم فی شک ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، پہلی 3 آیات میں مکہ میں یہ عبد کا لفظ نہیں ہے، یہاں عبد کا لفظ ہے، اسلوب بدلا ہوا ہے۔ کیوں بدلا ہوا ہے؟ یہاں بھی حکمت ہے، لیکن ساری باتیں ایک ہی بار نہیں کہی جا سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ احسن قرآن اس لیے ہے کہ یہ بے نظیر، یہ بے مثال ہے، اس کی کوئی مثال نہیں، اس جیسا اور کتاب قابل کتاب ہے نہیں۔ مکے والوں نے کیا کیا؟ اب دیکھیے، انہوں نے لڑنا قبول کر لیا، اپنی اور اپنی اولادوں کی قربانی قبول کر لی، اپنے مال کی قربانی قبول کر لی، لیکن اس چیلنج کو قبول نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا ٹھیک ہے آؤ بیٹھو، میدان سجتا مقابلے کے لیے وہ آتے، دنیا دیکھ رہے تھے کیا نتیجہ نکلا۔ او بھائی وہ تو آئے ہی نہیں مقابلے میں، بات سمجھے یا نہیں؟ وہ تو مقابلے میں آئے ہی نہیں، مقابلہ کرنا اور کجا رہا، یعنی انہوں نے دوسرا مشکل راستہ اختیار کیا، آسان راستہ اختیار نہیں کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم قرآن مجید کے مقابلے میں کوئی کتاب نہیں لا سکتے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات قابل غور یہ ہے کہ وہ قرآن کے ساتھ اختلاف کرتے کیوں تھے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اختلاف کرتے کیوں تھے؟ نبی علیہ السلام کو صادق کہتے تھے یا نہیں؟ امانت دار کہتے تھے یا نہیں؟ تمام خوبیوں میں سب سے بالا تر سمجھتے تھے یا نہیں؟ تاریخ کی گواہیاں تفصیلاً کتابوں میں موجود ہیں، بات لمبی ہو جائے گی، اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ اللہ ذوالجلال نے بھی فرمایا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، یہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے، آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، آپ کو تو صادق اور امین کہتے ہیں۔ ان ظالموں کو دراصل میرے باتوں سے چڑھ ہے، میں نے جو ان سے کہا ہے اس کی مخالفت کرتے ہیں، اس لیے میرے کلام کی مخالفت کرتے ہیں، اور اسی لیے یہ آپ کی مخالفت کرتے ہیں۔ وہ کیا بات تھی؟ اب یہ بھی سنیے، اللہ فرماتے ہیں، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ، وہ کہتے تھے یہ قرآن ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اور اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر دو، تبدیلی کر دو، جو قرآن میں تم کہتے ہو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں، دل مانتا نہیں ہے، ہمارے آباء و اجداد کے افکار کے بالکل خلاف ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اجعل الآلہۃ الہ واحد ان ھذا لشیء عجاب ما سمعنا بھذا فی الملۃ الآخرہ ان ھذا الا اختلاق۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کتاب نے اور اس نبی نے تمام الہوں کو، تمام معبودوں کو ختم کر کے صرف ایک ہی الہ کی دعوت، ایک ہی الہ کی دعوت۔ بڑی عجیب بات ہے، کیسے مان لیں؟ لات کو کیسے چھوڑ دیں؟ حضرت عزا کو کیسے چھوڑ دیں؟ جناب ہبل کو کیسے چھوڑ دیں؟ جناب
منات کو کیسے چھوڑ دے؟ یہ بزرگ کیسے چھوڑ دے؟ ان بزرگوں کی پرستش ہمارے بڑے بھی کرتے رہے، حتیٰ کہ ما سمینا ھذا فی الملۃ الاخرہ، وہ ایک الہ کی بات تو کسی ملت میں ہے ہی نہیں، نہ یہودیت میں ہے نہ عیسائیت میں۔ یہودی ہے تو وہ عزیر کی پوجا کرتے ہیں اللہ ذوالجلال کے ساتھ، عیسائی ہے تو وہ اللہ کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم صدیقہ کی پوجا کرتے ہیں۔ دوسرے مذہب میں یہ بات ہے ہی نہیں، ہم کیسے مان لیں کہ محمد کی بات صلی اللہ علیہ وسلم؟ حتیٰ کہ اللہ ذوالجلال نے یہ بھی فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب یہ کہا جاتا قُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل سکڑ جاتے، بھیڑ جاتے، تنگ پڑ جاتے۔ ایک باقی بزرگ کہاں گئے؟ باقی حضرات کہاں گئے؟ سب کسی کا نام نہیں، ایک ہی کا نام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے نہیں، تمام انبیاء نے ایک ہی کی سربلندی کے لیے سب کو جان لڑائی۔ حافظ ابن حجر نے رحمت اللہ علیہ فتح الباری میں لکھا ہے ایک جگہ کہ نبی علیہ السلام کی زبان اقدس پر سب سے پہلا کلمہ جو آیا تھا وہ اللہ اکبر تھا۔ سب سے پہلا کلمہ، سب سے پہلا بول جو نبی علیہ السلام کی زبان پر سے نکلا سن شعور میں وہ اللہ اکبر تھا۔ اور سب سے آخر میں اس دنیا سے جاتے ہوئے اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، پہلا جملہ بھی اللہ کی کبریائی پر اور آخری جملہ بھی اللہ کی علویت پر اور اللہ کی کبریائی پر۔ یہ مشن ہے انبیاء کرام علیہ السلام، یہی دعوت ہے قرآن مجید کی۔ نہ اس دور میں اس دعوت کو قبول کیا گیا، المیہ یہ ہے کہ آج بھی قبول نہیں کیا جاتا، آج بھی اللہ کی کبریائی نہیں، ایک ہی۔ یہ سارے حضرت کہاں گئے؟ یہ سارے بزرگ دربار سجے ہوئے۔ میں تکلیف ہوتی ہے بسا اوقات اس قسم کی باتیں کرتے ہوئے۔ وہ ہمارے ایک ساتھی تھے نظریاتی کونسل میں، اسلامی نظریاتی کونسل میں، مولانا غلام رسول سعیدی، مرحوم فوت ہو چکے، قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے، بخاری شریف کی بھی شرح لکھی ہے، صاحب علم آدمی تھے۔ ایک دفعہ باتوں میں کہنے لگے کہ مولانا قدر مشترک جو باتیں ہیں نا اس پر امت کو اکٹھا کرنا چاہیے، قدر مشترک جو باتیں ہیں اس پر امت کو اکٹھا کرنا چاہیے تاکہ امت اکٹھی ہو، یہ جو بکھری ہوئی ہے یہ نہ ہو۔ میں نے کہا بہت اچھی بات، اللہ اس کی ہمیں سب کو توفیق دے، یہ ہمیں اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ لیکن مولانا مجھے ایک سوال، میرا ایک سوال ہے کہ آج لاہور حضرت علی حجویری، ملتان شیخ بہاؤالدین، یہ جناب حضرت شیخ با فرید پاک پتن، اچ میں جناب شیخ شیوخ، اور اسی طرح ہندوستان کے، میں کہ ان درباروں پر جو کچھ ہو رہا ہے کیا یہ بریلوی مذہب کے مطابق ہے؟ سمجھے ہے بات؟ کہنے لگا واللہ نہیں، کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا حضرت پھر آگے آپ لگے، پیچھے ہم فقیر کھڑے ہیں، ان درباروں سے جا کے ان چیزوں کا خاتمہ کریں، امت کو اس بات پر تو کم سے کم کٹھے کریں جس میں ہم اور آپ کٹھے ہیں۔ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ انہوں نے فرمایا مسکراتے ہوئے، کیا کروں، میں نے تو چند مسائل میں اعلیٰ حضرت سے اختلاف کیا ہے تو ان لوگوں نے میرے مدرسے کا چندہ بند کروا دیا ہے، میرے مدرسے کا چندہ بند کروا دیا ہے، مجھے کشتنی بنایا ہوا ہے، یہ لفظ ہے واللہ، کشتنی بنایا ہوا ہے مجھے۔ میں نے کہا پھر قدر مشترک صاحب سے پہلے تو یہ ہے، لگے آگے،
تاکہ اس شرک کا ہر دربار پہ جو سجدے ہو رہے ہیں، جو ہر دربار پہ ڈھول ڈھمکا اور ناچ ہو رہا ہے، اس کو تو ختم کروائے. یہ تو اکٹھے ہیں اس مسئلے میں ہم، لیکن جواب خاموشی. آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے اس سے مختلف نہیں، نام بدلے ہوئے. بات سمجھے؟ نام بدلے ہوئے، وہ وہی کچھ رہا ہے. آج بھی اللہ کی کبریائی، اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ. آج بھی دل گھٹ جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. جب دوسرے بزرگوں اولیاء بھی ہیں اللہ کا نیک بند، اللہ قرآن نے ذکر کیا ہے نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، پھر خوش ہو جاتے ہیں. ولیوں کا بھی ذکر ہوا ہے، اولیاء کا بھی ذکر ہوا ہے. اوے اولیاء کا ذکر کس تناظر میں ہوا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. اولیاء وہ ہیں جو ایمان والے ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور اللہ کی اطاعت گزار اور اللہ کے فرمان بردار ہیں. اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کر کے کوئی ولی بن سکتا نہیں. کوئی ایمان سے محروم ولایت کے درجے پہ پہنچ سکتا نہیں. اللہ نے یہ بات قرآن نے کہی ہے، لیکن صرف اولیاء کا لفظ سن کے خوش ہو جاتے ہیں. الا ان اولیاء اللہ ہے، ولی کا لفظ سن کے. لیکن قرآن کہتا ہے کہ نہیں، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ ان کے دلوں کی بیماری اور بڑھا دیتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شرک کی بیماری سے، بدعات اور خرافات کی بیماریوں سے ہمیں محفوظ رکھے. اللہ ہمیں اپنی کبریائی کا ڈنکا بجانے اور کبریائی کا اظہار کرنے کی اللہ ہمیں ہمیشہ توفیق دے اور اپنی ذات کبریا کے ساتھ ہمیں منسلک رکھے. ہم اسی پر زندہ رہیں، اللہ ہمیں اسی پر موت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.